قربانی کس پر واجب ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ قربانی مالک نصاب مرد عورت عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے۔ اب اس میں ایک لفظ آیا مالک نصاب، بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ مالک نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنی ملکیت اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت کی، یعنی جتنے کی 52.5 تولہ چاندی ملے گی اتنا اس کے پاس جو ہے کیش موجود ہو، تو ایسا بندہ مالک نصاب ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں زکوٰۃ کے لیے مالک نصاب جب ہوگا تو اس کے 1 سال بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، لیکن قربانی کے لیے ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے قربانی کے دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو اگر کوئی شخص مالک نصاب ہوتا ہے، جس کے پاس اتنی رقم آ جائے جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو ایسا شخص مالک نصاب ہو جائے گا، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب مان لیتے ہیں کہ کسی کے پاس نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 7.5 تولہ سونا ہے، اور اس کے پاس کیا ہے کہ 2 تولہ سونا ہے اور 4، 5 یا 10 تولہ جو ہے چاندی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ نہ چاندی سے نصاب پورا ہو رہا ہے نہ سونے سے نصاب پورا ہو رہا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی فی زمانہ کتنے گرام میں جا کے پوری ہو جاتی ہے۔ کہ یاد رکھیے گا 52.5 تولہ چاندی شریعت کے حساب سے، کیونکہ شریعت میں تولہ جو ہوتا ہے 12 گرام کا ہوتا ہے، تو اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی جا کر بنتی ہے 63.184 ملی گرام۔ اب 63.184 ملی گرام چاندی جتنی کی مل جائے آپ کے یہاں شہر میں، آپ گوگل کر لیں، جتنے کی مل جائے اس رقم کو، یعنی اس اماؤنٹ کو اگر ہمارے پاس جو ہے کیش ہے وہ اتنا ہے کہ اس رقم کو کراس کر جائے تو پھر ہم اس پر، ایسے بندے پر جو ہے نا قربانی واجب ہو جائے گی، اس کو مالک نصاب کہیں گے۔ اب کسی کے پاس کیش بھی نہیں ہے، بس کیا ہے کہ 2 تولہ سونا ہے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا، اور 4-5 تولہ اس کے پاس چاندی ہے، تو نہ چاندی سے نصاب پورا ہو رہا ہے نہ سونے سے نصاب پورا ہو رہا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس 2 تولہ سونا ہے اس کو بیچ کر ہم 52.5 تولہ چاندی جو 63.184 ملی گرام بنتی ہے، کیا یہ خرید سکتے ہیں؟ تو بلا شبہ ہم اتنا سونا بیچ کر آرام سے یہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ تو جب سونا اور چاندی دونوں مکس ہو جائیں تو ہم نصاب کو پھیر دیں گے چاندی کی جانب۔ اب جب سونے کو بیچ کر ہم چاندی خرید سکتے ہیں، اتنی قیمت ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ایسا بندہ بھی مالک نصاب ہے۔ اب کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اس کے پاس کچھ کیش ہے۔ اب کیش اگر اتنی رقم ہو جاتی ہے جس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید لیتے ہیں تو وہ بھی مالک نصاب ہو جائے گا۔ اب کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کیش ہے، اس نے زمینیں لے کر ڈال رکھی ہیں، پلاٹس لے کر ڈال رکھے ہیں، اور اس بنا پر لے کر ڈالے ہیں کہ مہنگے ہو جائیں گے تو بیچیں گے، جیسے کہ آج کل پراپرٹی ڈیلر کام کرتے ہیں۔ تو اگر کسی نے زمین اس بنا پر لی کہ میں زمین لے رہا ہوں، کل کو یہاں پر فیملی رہے گی یا میں یہاں کچھ بنا دوں گا، یہاں پر جو اس کو کرایہ پر اٹھا دوں گا، تو ایسے بندہ مالک نصاب اس زمین کی بنا پر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے زمین اس بنا پر لی، اس نیت سے لی کہ یہ زمین میں لے رہا ہوں، اس کو مہنگا کر کے بیچ دوں گا یا کل پرسوں یا 2 سال کے بعد بیچ دوں گا، یعنی جب آپ کوئی زمین خرید رہے ہیں اور آپ کی نیت جو ہے اس کو بیچنے کی ہے، تو اس کا سارا اماؤنٹ جو ہوگا اس کے اماؤنٹ کی بنا پر آپ مالک نصاب ہو جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آج اب آپ کہیں پر 2 گز بھی زمین لینے یا 10 گز بھی زمین لینے تو اتنی قیمت کی آرام سے بن جائے گی جس سے آپ مالک نصاب بن جائیں۔ تو اگر کسی کے پاس اتنی زمین پڑی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو کراس کر جاتی ہے، تو ایسا بندہ، اور وہ زمین اس نے جو ہے نا بیچنے کی نیت سے لے رکھی ہے، تو ایسا بندہ مالک نصاب ہو جائے گا، اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔